دوستوں، بیت المقدس دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ اس کی تاریخ اور معنوں میں چھپی کہانیوں کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مقام کی تاریخ اور اہمیت کو پوری طرح جاننے کی کوشش کریں گے، جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں مقدس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس پورے قصے کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل کے معنی ہے خدا کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ دوستو، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے کفیل بنے تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلا لے۔ ان کے لیے مصر کی سرزمین کا ایک بڑا حصہ مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور اس طرح اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے اسرائیل ہو گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی جب نسل آگے بڑھی تو ان کی نسل سے آنے والے بنی اسرائیلیوں کو یہودی کہلایا گیا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مصر کی سرزمین تنگ کی تو آپ کو بنی اسرائیل سمیت مصر کو چھوڑنا پڑا۔ اس دور میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں نازل ہوئی، ان میں من و سلوہ، چشموں کا بینا اور مچھلیوں کا شکار کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک گائے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جس کے لوتھڑے سے اللہ کے حکم سے ایک مردہ آدمی نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا تھا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں میں مقدس سمجھی جاتی ہے۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد دوسرے انبیاء کرام بھی دنیا میں تشریف لائے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی کچھ باقیات، جن میں تورات اور من و سلوہ کا ایک حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص صندوق تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور یہ صندوق نسل در نسل انبیاء کرام کے پاس رہا، جسے قرآن مجید میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ صندوق یہودیوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دے کر تابوت سکینہ حاصل کیا تو بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ کا نبی سمجھ کر تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور انہوں نے ایک ہیکل کی تعمیر شروع کی، جو کہ ان کی زندگی میں تو مکمل نہیں ہو سکی، لیکن ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے اسے مکمل کرایا۔ لیکن اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستوں، کئی سالوں بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد سائپرس دی گریٹ نے اس شہر کو حاصل کیا۔ اس نے یہودیوں کو دوبارہ آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو لانے کے بعد ہیکل سلیمانی کی دوسری بار تعمیر کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جنہیں یہودیوں نے نعوذ باللہ دجال، ناجائز اور بھی بہت سے برے القابات سے پکارتے تھے۔ یہاں سے یہودی 2 گروہوں میں بٹ گئے، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ دوستوں، یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان چھوٹی موٹی جنگیں تو ہوتی رہی، اور کچھ عرصے بعد عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر ایسی شدت سے حملہ کیا کہ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا، اور تابوت سکینہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ہیکل سلیمانی کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر یہودی تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد اب یہودی آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں دوبارہ عروج بخشا جائے گا۔ یہ وعدہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر نازل ہوئی، اور اپنا وعدہ پورا کرو تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کو 3 بار تعمیر کیا جائے گا، جو کہ آلریڈی 2 بار تعمیر ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد بالآخر نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی۔ لیکن یہاں پر یہودیوں کو ایک جھٹکا یہ لگا کہ سارے نبی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو پھر یہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کیوں آئے؟ اور اس وجہ سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ دوستوں، مسلمانوں کے لیے ہیکل سلیمانی انبیاء کرام کی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہودی بھی اسی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ لیکن پھر اس کے 17 ماہ بعد مسلمانوں کی عبادت کا رخ بیت المقدس سے تبدیل کر کے بیت اللہ کر دیا گیا۔
دوستوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے بیت المقدس کے احاطے میں چرچ تعمیر کیا تھا اور یہودیوں سے نفرت کی وجہ سے خاص تابوت سکینہ کے مقام پر گند پھینکا کرتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو عیسائیوں پر برہم ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اس جگہ کی صفائی کروا کر یہاں پر ایک مسجد تعمیر کروائی اور قرآن میں موجود معراج کے واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس مسجد کا نام مسجد الاقصی رکھا گیا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی دیوار بھی اسی احاطے میں موجود تھی، اس لیے انہیں زائرین کی حیثیت سے وہاں آنے کی اجازت دی گئی۔ دوستوں یروشلم خلافت عباسیہ تک ایک مسلمان شہر رہا، لیکن اس کے بعد عیسائیوں نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ لیکن پھر صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں لڑ کر بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کر لیا اور پھر یہ سرزمین 700 سالوں تک سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط رہی۔ یہودیوں کو بھی دیوار گیریا تک اپنی مذہبی عمل کی آزادی دی گئی تھی اور آہستہ آہستہ کر کے یہودی بھی یروشلم میں آباد ہوتے گئے۔ انہوں نے خلافت کے دوران کئی بار عثمانی سلطنت کو پیسے کے بدلے یروشلم کو حوالے کرنے کا لالچ دیا، لیکن یہ ہمیشہ ناکام رہے۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور اس دوران انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب انہیں متحد ہو کر اپنی ایک شناخت بنانی ہوگی۔ بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا دجال ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے برطانیہ سے جوڑ توڑ کر اپنے لیے ایک الگ ملک بنانے کا پلان دیا اور اس طرح اسرائیل آہستہ آہستہ دنیا کے نقشے میں ایک ملک کی شکل اختیار کرتا گیا۔ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر اتر آئے، لیکن اس وقت تک وہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب دنیا کو اس چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ اب عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے پادریوں نے چرچ میں بڑی بڑی تقریبات منعقد کر کے یہودیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کر دیا اور قرآن کے الفاظ بھی درست ثابت ہو گئے کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دوستوں یہودیوں کے ایک گروپ کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر سکے، اس وجہ سے وہ خود کو مجرم ٹھہراتے ہیں اور اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے وہ خود کو زنجیروں اور چمڑے سے مارتے ہیں اور دیوار گیریا کے قریب آ کر روتے ہوئے معافیا مانگتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ تیسری بار ہیکل کی تعمیر کے بعد وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا پڑے گا، جس کے لیے وہ پہلے سے ہی تیاری کر چکے ہیں۔ وہ پہلے ہی تابوت سکینہ کو حاصل کر چکے ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کے بعد وہ تابوت سکینہ کو وہاں پر رکھیں گے۔ لیکن اصل معاملہ ہے سرخ گائے کا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہودی ابھی ناپاک ہے اور پاک ہونے کے لیے انہیں ایک سرخ گائے کی قربانی دینا پڑے گی۔ یہ وہی گائے ہے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اور جس کی تلاش آج بھی مشکل ہے۔ ٹیکنالوجی کی بدولت انہوں نے گائے پیدا کرنے کا ایک کامیاب تجربہ بھی کیا اور پھر جب اس تجربے کے ذریعے انہوں نے ایسی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی تو وہ ناکام رہے۔ لیکن پھر 2019 میں امریکی ریاست میں ایسی 5 عدد گائے ملی اور انہیں کبھی کام کے لیے استعمال بھی نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کسی بیماری سے متاثر نہ ہو۔ پوری دنیا میں کووڈ پھیلنے کے بعد مختلف جانوروں میں بھی اس کا اثر پڑا، لیکن جب ان سرخ گایوں کا ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کووڈ سے بالکل محفوظ رہے۔ الغرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قیامت اور دجال کے ظہور کے لیے ہر طرح کی تیاریاں مکمل کر رکھی ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق ذہین بچوں کو جنم دینا، موسم کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا، جب چاہا بارش برسانا، چند دنوں میں ساری دنیا کا چکر لگانا، یہ سب دجال کی نشانیاں ہیں جو کہ آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہے، انہوں نے اس کی اچھی طرح سے تیاری کر لی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے غرقت کے درخت بھی لگا لیے ہیں جو کہ انہیں پناہ دیں گے۔ احادیث کے مطابق جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا، اس مقام پر دجال کے فرار ہونے کے لیے ایک ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے۔ دوستو یہ سب تو قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں اور ہیکل سلیمانی کو بھی تو ایک نہ ایک دن بن کر رہنا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال ہے کہ پھر آخر یہ جنگ کس چیز کی ہے؟ اصل جنگ عقیدے کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کا حق کھانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ فرقوں کی خرافات میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے ہم دعاؤں کے علاوہ آخر کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد میں اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم خراسان کے مجاہدین کی فہرست میں آتے ہیں جو یہودیوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے، یا پھر ہم صرف سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ آج اگر دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائے تو آخرت کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں۔
اگر کوئی عامل یا جعلی پیر شیطان کی مدد سے ہمیں بیوقوف بنا کر اپنے معجزات دکھاتا ہے اور ہم انہیں اپنے علم و ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انہیں اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں، اگر آج ہمارا یہ حال ہے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا کہ جب دجال ہمارے سامنے ہمارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دے گا، جہاں چاہے گا بارش برسے گی، جہاں چاہے گا تباہی مچا دے گا۔ آج جو طبقہ ایک آٹے کے تھیلے کے لیے غلط شخص کو ووٹ کر سکتا ہے، کل کو وہ دجال کی اس فتنے کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ذرا سوچیں اور غور کیجئے۔ دوستوں، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں کمنٹس میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔